اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ دیکھیں شیخ ناصر الدین البانی کو اٹھا کے دیکھیں، ضعیف سنن نبی داؤد شریف کے اندر شیخ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں، یہ جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 182 ہے، صفحہ نمبر 371 ہے اور حدیث نمبر 176 ہے۔ اب حضرات ذکر یہ کیا کہتے ہیں، یہی مالک بن نمیر کی حدیث پاک انہوں نے ذکر کی، رأیت النبی وادیا زرا الجمنہ علی فاخذ الجمنہ رافعا اصبع السبابۃ قد حناها، کہ رسول اللہ وہی جو حدیث پاک جو مالک بن نمیر کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کو ران کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قلت، شیخ البانی کہتے ہیں اسناد ضعیف، اس حدیث کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ مالک بن نمیر لا یعرف، مالک بن نمیر جو راوی ہیں یہ مجهول راوی ہیں۔ ولا روا عن ابی غیرہ، اور مالک بن نمیر کے علاوہ ان کے والد نمیر الخزاعی سے کسی نے حدیث پاک روایت نہیں کی، کما قال ابن قطان والذہبی، جیسے کہ ابن قطان اور ذہبی نے کہا۔ اب حضرات ذکر آگے جا کے انہوں نے پھر اس حدیث پاک کی سند بیان کی، اسناد ہو جو ابو داؤد شریف میں یہ سند ہے وہی عبداللہ بن محمد نفیلی کی، اور وہ عثمان بن عبد الرحمن کی، وہ آگے سام بن قدامہ، مالک بن نمیر، اور آگے وہی نمیر بن الخزاعی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں شیخ البانی کہتے ہیں قلت ھذا اسناد ضعیف، میں کہتا ہوں کہ یہ سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ رجال و ثقات، راوی اس کے کیا ہیں، ثقہ ہیں۔ البانی کہتا ہے کہ یہ سند کیا ہے، ضعیف ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، غیر و مالک بن نمیر، جو مالک بن نمیر کے علاوہ باقی راوی کیا ہے، اس کے ثقہ ہیں۔ وقال ابن قطان لا یعرف حالہ، ابن قطان نے کہا ہے کہ یہ معروف راوی نہیں تھا۔ ولا روا عن ابی غیرہ، اور اپنے والد یعنی نمیر خزاعی سے ان کے علاوہ کسی نے حدیث پاک بیان نہیں کی۔ وقال الذہبی فی المیزان، امام ذہبی نے میزان میں کہا لا یعرف، کہ یہ مجهول راوی ہے۔ البانی کہتا ہے قلت، شیخ البانی کہتے ہیں قد، کہ وہ کہتے ہیں وقد تفرد بذکر احناء السبابۃ من بین کل من روا رفع اصبعہ فی تشہد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو منکر۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کو ٹیڑھا کرنے والے الفاظ ہیں یہ مالک بن نمیر اکیلی اس کو بیان کرنے والے ہیں، باقی جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کے ساتھ اشارے کا ذکر کیا حالت تشہد میں، انہوں نے صرف انگلی کے اٹھانے کا ذکر کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فهو منکر، ان کے یہ جو الفاظ ہیں کون سے، حنا شیئن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو ٹیڑھا کیا تھا، یہ کہتے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں، ضعیف ہیں۔ اب میں حضرات ذکر بتانے لگا ہوں کہ شیخ البانی نے نیچے جا کے اس حدیث کو کیا کہا، صحیح کہا۔ دیکھیں نیچے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فَهُوَ بِدُونِهَا صحیح، یہ حدیث ان الفاظ کے بغیر، کن الفاظ کے بغیر، کہ انگلی کو ٹیڑھا کیا، ان الفاظ کے بغیر کیا ہے، صحیح ہے۔ کب صحیح ہے، لِمُوَافَقَتِهَا لِرَوَایَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا آنِفًا، ان روایات کی موافقت کی بنیاد پر یہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے، جن کی طرف میں نے ابھی کیا کیا ہے، اشارہ کیا، اور وہ کون سی ہے، پیچھے وہ شیخ البانی نے وہ مسلم شریف کی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کی احادیث کا ذکر کیا کہ ان کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے، یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، یہ مالک بن نمیر کی حدیث ٹھیک ٹھہرتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر ابو حمید ساعدی وائل بن حجر کی حدیث پاک کے الفاظ میں یدن کے الفاظ ہیں، زرا کے الفاظ نہیں ہے، اور خود بھی مالک بن نمیر کی حدیث پاک جو ہے وہ بحیثیت مالک بن نمیر حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ ان صحیح حدیث کی تائید میں یہ حدیث کیا ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ابن ماجہ شریف شیخ ناصر الدین البانی کی، تو شیخ ناصر الدین البانی نے ابن ماجہ میں جب مالک بن نمیر کی اس حدیث پاک کو ذکر کیا تو 911 نمبر حدیث پاک ہے، 911 نمبر، تو وہاں جو الفاظ ہیں وہ جو وکی بن جراح کے الفاظ ہیں سام بن قدامہ سے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی وادعا ید الیمنی علی فخذ الجمنہ فی الصلاۃ ویشیر باصبعہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ جو تھا وہ دائیں ران پر رکھا ہوا تھا نماز کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہی اسام بن قدامہ کی مالک بن نمیر کی جو حدیث پاک ہے اس کو کہتے ہیں صحیح، اس حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں صحیح بما بعدہ، کہ یہ حدیث صحیح ہے بما، اس حدیث کے سبب
بعد جو اس کے بعد آ رہی ہے، اور وہ جو اس کے بعد حدیث پاک آ رہی ہے ذاتی ذکر، وہ وائل بن حجر کی حدیث پاک ہے، وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک ہے، اور عبداللہ بن عمر اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں یدن کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ کلام ذاتی ذکر یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالک بن نمیر کی یہ حدیث پاک ہے جو صحیح بھی ہے، تو یہ ذاتی حیثیت میں صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح احادیث کی تائید میں کیا ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے۔ اسی طرح ذاتی ذکر اگر آپ